ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ کسی نے بھی ان کے منہ سے کبھی سچ نہیں سنا تھا۔ پیسے کی خاطر وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس بستی کے ایک مرد عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ نکاح یقیناً شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح خواہ مولوی اور 6 گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اسے تمام شرعی حقوق سے محروم کر دیا۔ اصل میں یہ استحیاء کی چال تھی، کیونکہ اس کا ارادہ گھر بسانے کا تھا ہی نہیں، بلکہ کچھ دن اس عورت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور پھر استعمال کے بعد اسے گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ خاتون بہت پریشان تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن میں والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے اور اب مجھے پہچانتا تک نہیں، جیسا کہ وہ مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے اور اس کے نکاح کی کسی کو خبر ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی اور گواہ بھی ہوں گے؟ خاتون نے کہا کہ جناب ہمارا نکاح بالکل شریعت کے عین مطابق ہوا۔ قاضی نے پوچھا کہ کوئی گواہ ہے؟ جی قاضی صاحب، 6 گواہ بھی تھے۔ انہی کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا، اور ایک مولوی صاحب جو کہ ہمارے اپنے علاقے کا ہے، اس نے ہی ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر، نکاح پڑھانے والے مولوی اور گواہوں کو طلب کر لیا، مگر انہوں نے بڑی عدالت میں خاتون کو پہچاننے اور نکاح سے صاف صاف انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس عورت کو میں جانتا تک نہیں، اور اس نام کی عورت کا نکاح میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھایا۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام گواہوں نے بھی بیک وقت زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تو آج تک اور نہ اس سے پہلے اس خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ یہ عورت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ ہم کو تو شک ہے کہ یہ اس معزز شخص کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس پر الزام لگا رہی ہے۔ قاضی صاحب نے خاتون، مولوی صاحب، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ ہاں، میرے شوہر کے گھر میں ایک کتا اور ایک کتیا ہے، جو اس نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ قاضی نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گی؟ خاتون قاضی صاحب کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ یہ قاضی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ خاتون کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ کی یہ بات تو مجھے بہت عجیب لگی۔ بے زبان جانور میری گواہی کیسے دیں گے؟ مجھے آپ اور اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ قاضی نے خاتون سے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں، بس مجھے اتنا ہی جواب دے دو۔ میں تمہارے معاملے میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے انصاف کی امید رکھو۔ بتاؤ، کیا تم کتوں کی گواہی قبول کر لو گی؟ خاتون نے کہا کہ جی، مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس گھر کے لے جایا جائے۔ اگر وہ اس خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگے تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرض سمجھ کر خوش ہوں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر نکاح پڑھانے والا مولوی اور گواہ جھوٹے ہیں، تو یہ خاتون گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہوئے قاضی اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ رہے تھے، جسم کپکپانے لگے تھے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ خیر، خاتون کو دیہاتی کے گھر میں لایا گیا تو کتوں نے بھونکنے کے بجائے عورت کا استقبال کیا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ گرفتار کر لو ان جھوٹوں کو اور انہیں کوڑے لگاؤ، یہی جھوٹے ہیں۔ قاضی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، جس کو سن کر تمام گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ قاضی نے کہا کہ بدترین بستیاں ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ تر ان کے کتے سچے ہیں۔ افسوس ہے کہ تم لوگوں پر مال و دولت کے بدلے کچھ دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہو اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ یاد رکھو کہ دنیا اور دنیاوی فائدے بہت عارضی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بہت طویل ہے اور بہت تکلیف دینے والا۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں،
اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا گیا۔ کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں کے بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے لیے واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندے منہ لیٹ گیا۔ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بامشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا کہ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ سے چیخنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر بھی وہ خوابوں میں دنیا و فتح کر رہا تھا تو قدرت اور کچھ اور ہی منظور تھا قدرت کو۔ اس نے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ، تمام عضوات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذرت کر رہے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے، ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدھم مدھم۔ وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں، دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات کو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو کبھی نہ ہوتی۔ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، نہیں آج سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چوتھا دن تھا، 5واں دن، اور آج 6ٹھا دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا۔ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال حوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا اور 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ 9 ماہ بعد صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کینٹکی کی ایک خاص پاس رہی ریہیبلیٹیشن کے سینٹر میں منتقل کر دیا۔ یہاں ایسے لوگ کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی ہے۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا ہوگا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیاں، رشتہ داریاں نے سمجھ لیا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کو خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی تھی کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے کر آنا۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام تک نہیں جانتا، آج بولنے کی سکت نہیں رکھتے۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاید انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجی کہ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے کر گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھیں۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑے۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاید نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاید نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ کون شخص ہے، اور اب 33 سال بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔
2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی سے گزشتہ بیوی بہن بھائیوں سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک اسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاید سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر کر دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے گا تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اور انسان کا غرور اور تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔